یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کا واقعہ تھا۔ قائد اعظم مسلم لیگ کے جلسے سے خطاب کے لیے جا رہے تھے۔ قائد اعظم نے انگریزی سوٹ پہن رکھا تھا اور ان کے سر پر ہیٹ تھا۔ وہ گھر سے نکلے اور گاڑی میں بیٹھ کر جلسہ گاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ گاڑی کی چھت نیچی تھی، چنانچہ قائد اعظم نے ہیٹ اتار کر گود میں رکھ لیا۔ آپ کے ساتھی نے راستے میں عرض کیا، جناب آپ مسلمانوں کے لیڈر ہیں، لہذا آپ اب دیسی لباس پہننا سیکھ لیں۔ قائد نے فرمایا، دیسی لباس سے کیا مراد ہے؟ ساتھی نے عرض کیا، ہندوستان کے مسلمان شلوار قمیض، پاجامہ قمیض یا کرتے اور پجامے کے ساتھ شیروانی یا اچکن پہنتے ہیں اور سر پر دیسی ٹوپی رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا، لیکن میں یہ لباس کیوں پہنوں؟ ساتھی نے عرض کیا، جناب آپ مسلمانوں کے لیڈر ہیں، چنانچہ جب آپ یہ لباس پہنیں گے تو آپ کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا۔ قائد اعظم نے گھور کر ساتھی کو دیکھا، گود میں پڑا ہیٹ اٹھایا، سر پر رکھا اور مضبوط لہجے میں بولے، میں منافق نہیں ہوں۔ اور اس کے بعد قیام پاکستان تک قائد اعظم محمد علی جناح انتہائی خوبصورت انگریزی سوٹ یعنی ٹائی کوٹ لگاتے رہے۔ پاکستان کے قیام کے بعد جب سرکاری لباس کا فیصلہ ہوا تو آپ نے شلوار قمیض، شیروانی اور جناح کیپ پہنی اور اس کے بعد انتقال تک دوبارہ کبھی انگریزی لباس نہیں پہنا۔ یہ ایک معمولی سا واقعہ ہے، لیکن اس واقعے میں آپ کو لیڈروں کا ویژن، لیڈروں کی کمٹمنٹ، لیڈروں کا اخلاص اور لیڈروں کی شفافیت دکھائی دیتی ہے، اور یہ واقعہ ثابت کرتا ہے قوموں کو بنانے اور چلانے والے لوگ کس قسم کے ہونے چاہیے۔ لیڈروں کو کتنا واضح، شفاف اور اٹل ہونا چاہیے۔ انہیں منافقت، سمجھوتے اور لچک سے کتنا پاک ہونا چاہیے اور انہیں وعدے اور عہد کا کتنا پکا ہونا چاہیے۔ قائد اعظم کی زندگی کا ایک اور واقعہ بھی ملاحظہ کیجیے۔ وہ 1946 میں دورے پر نکلے تو ان کی ملاقات ایک ہندو بنیے سے ہوئی۔ یہ کئی نسلوں سے بنیہ تھا اور یہ قیمتی اشیاء گروی رکھ کر لوگوں کو قرض دیتا تھا۔ قائد اعظم سے اس کی ملاقات ہوئی تو اس نے قائد اعظم سے کہا، محمد علی جناح، میں خاندانی بنیہ ہوں، میری کئی نسلیں یہ کام کر رہی ہیں، آج تک ہماری نسل کا کوئی شخص اپنی زبان سے نہیں پھرا۔ لوگ اپنے زیور گہنے لے کر ہمارے پاس آتے ہیں، ہمارے پاس گروی رکھتے ہیں اور ان کی رسید تک نہیں لیتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں وہ اپنی چیز کے بارے میں بھول سکتے ہیں لیکن ہم نہیں۔ میرے والد نے لوگوں سے جو امانتیں لی تھیں وہ میرے پاس محفوظ ہیں، اور میں لوگوں کی جو امانتیں جمع کر رہا ہوں وہ میرا بیٹا لوٹائے گا۔ قائد اعظم خاموشی سے اس کی بات سنتے رہے۔ بنیہ بولا، محمد علی، تم ایک لیڈر ہو، لہٰذا تمہیں بنیے سے 1000 گنا زیادہ ایماندار، اٹل اور قول کا پکا ہونا چاہیے۔ تم اپنی بات سے نہ پھرنا۔
تم نے مسلمانوں سے آزادی کا وعدہ کیا ہے تو یہ وعدہ پورا کرنا، کہیں ایسا نہ ہو لوگ کل کو یہ کہیں محمد علی جناح تو بنیوں سے بھی چھوٹا نکلا۔ قائد اعظم نے اس کا کندھا تھپ تھپایا اور مسکرا کر فرمایا، میں سیاستدان ہوں، دکاندار نہیں۔ تم فکر نہ کرو، سورج دائیں سے بائیں ہو سکتا ہے لیکن میں اپنی بات سے نہیں پھروں گا۔ یہ ہوتے ہیں لیڈر اور ان لوگوں کو کہتے ہیں سیاستدان۔ آج 2025 میں بیٹھ کر ہم جب قائد اعظم محمد علی جناح کے ویژن اور اخلاص کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کی شخصیت کا مقابلہ آج کے لیڈروں سے کرتے ہیں تو ہمیں شدید خفت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کہاں قائد اعظم محمد علی جناح جیسے عظیم لوگ اور کہاں صدر زرداری، نواز شریف اور شہباز شریف جیسے لوگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ I'm محمود نیازی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے دن کا دوسرا ویلاگ اور دوسری گپ شپ، کچھ خبریں، یہ ذرا تقابلی جائزہ لیں کیونکہ اگست کا مہینہ چل رہا ہے تو کچھ محترم ویورز فرمائش بھی کر رہے تھے کہ پاکستان پہ اور قائد اعظم پہ ویلاگ کریں۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا مزید قائد اعظم پہ ویلاگ کروں۔ یہ وہ لیڈر تھے اور یہ ان کا ویژن تھا، اور آپ اندازہ کریں کہ ایک وقت میں گورے خلاف، ایک وقت میں ہندو خلاف، ایک وقت میں جو ہے وہ سکھ خلاف، اور یہ دھان پان سا شخص آپ نے صحت دیکھی ہے پہلے دن سے آخری دن تک جو ان کی صحت تھی، لیکن اس شخص کی کلائی میں کبھی ہتھ کڑی نہیں لگی، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ میں سیاستدان ہوں، دکاندار نہیں۔ دنیا کے سیاستدان اسی طرح ہوتے ہیں، یقین کریں۔ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو آگے بڑھائیں، اگر آپ نئے ہیں، پہلی دفعہ کلک کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ہماری بہت پیاری یوٹیوب فیملی کا حصہ بنیں، اور اگر سبسکرائبرز ہیں تو ویڈیو دیکھا کریں یار، ویوز بہت کم ہوتے ہیں۔ آپ لوگ اتنے مصروف ہیں کہ ایک 25 منٹ کی ویڈیو دیکھنے کا آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ اگر آپ مصروف ہیں تو ویڈیو لگا کر رکھ دیا کریں، نہ سنا کریں، اور اگر آپ سبسکرائبرز ہیں تو آل کا آپشن لازمی پریس کریں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں۔ دنیا میں سیاستدان اسی طرح ہوتے ہیں۔ آپ ابراہم لنکن کو لے لیں، آپ چارلس ڈیگال کو لے لیں، آپ فرینکلن روزویلٹ کو لے لیں، آپ لی کوان کو لے لیں، آپ ڈاکٹر مہاتر محمد کو لے لیں، یہ دکاندار نہیں ہوتے۔ یہ صرف ہمارا واسطہ پڑا ہے دکانداروں سے، کیونکہ قبل مسیح میں افلاطون نے کیا کہا تھا؟ قبل مسیح عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے افلاطون نے کہا تھا کہ اپنا حکمران تاجروں کو نہیں بنانا، تاجروں کو، چلے افلاطون کو رہنے دیں۔ یہ بات بھی ٹھیک ہو گئی نا، افلاطون کی بات بھی ٹھیک ہو گئی۔ 300 ارب کا چینی کا سکینڈل، خود سمیع اللہ ٹو کلیم اللہ، کلیم اللہ ٹو سمیع اللہ، جرنیل کہہ رہے ہیں کرپشن ختم کرنی ہے تو ڈالیں رسا۔ پہلے نمبر پہ ہے جو ہے نا وہ جہانگیر ترین، ڈالیں رسا۔ دوسرے نمبر پہ ہمایوں اختر، جنرل اختر عبد الرحمن کا بیٹا، ڈالیں رسا۔ تیسرے نمبر پہ ہے جو ہے نا وہ حمزہ ککڑی، ڈالیں رسا۔ چوتھے نمبر پہ فوجی فاؤنڈیشن بھی ہے، ڈالیں رسا، ڈالیں نا رسے۔ اچھا وہ ڈالیں رسا جنہوں نے گندم امپورٹ کی، انو نے، آپ کا تحفہ تھا انوار الحق کاکڑ انو، ڈالیں رسا اس کو، ڈالیں رسا محسن نقوی کو، کیڑے والی گندم، ان لوگوں کو رسا ڈالیں جو 2200 ارب جو کسانوں کو ٹیکہ لگا، ڈالیں رسا۔ تو یہ دکاندار ہیں،
بالکل دکاندار ہیں, تاجر ہیں. اچھا اب اور پیچھے چلے جائیں, عمر's law, عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ راشد, کیا فرمایا پتہ ہے؟ حج کا خطبہ دے رہے تھے, حج کا, تو حج پہ پوری دنیا سے لوگ آتے تھے, آبادی کم تھی ظاہر ہے, لیکن اگر ایک بندہ مصر سے آیا ہے, ایک بندہ یمن سے آیا ہے, 10 بندے شام سے آئے ہیں, پوری دنیا کی نمائندگی ہوتی تھی, مسلمان آتے تھے. تو کیا کہا تھا عمر بن خطاب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آپ نے فرمایا تھا کہ لوگوں یاد رکھنا, کبھی کسی کو بندوق کے زور پہ, تلوار کے زور پہ, اس وقت انہوں نے لفظ تلوار استعمال کیا تھا, ٹینک کے زور پہ, 5 تاروں کے زور پہ اپنا حکمران مسلط نہیں ہونے دینا, نہیں بننے دینا کہ اس کے پاس تلوار ہے, اس کے پاس طاقت ہے, نہ, نہیں بننے دینا. آپ بتائیں, 2 طبقوں نے یہاں پہ حکومت کی ہے, ایک تاجر, ایک بندوق والے. ملک حال آپ کے سامنے ہے. ایک بندہ آیا, نہ تاجر تھا نہ بندوق والا, جس کا نام عمران خان تھا. کتنا فرق ہے. میں قسمیہ طور پہ کہتا ہوں کہ وہ ان سے مختلف تھا. وہ کرپٹ نہیں تھا, لوگوں کا درد رکھتا تھا, ملنگ تھا, درویش تھا, وہ شخص بے نیاز تھا. اب افلاطون کو ذہن میں رکھیں, عمر بن خطاب کو ذہن میں رکھیں. انہی دونوں نے ہم پہ حکمرانی کی ہے, تاجروں نے اور بندوق والوں نے, دونوں سے منع کیا گیا. خالد بن ولید سے بڑا کوئی تلوار والا ہوگا؟ خالد بن ولید سے بڑا؟ کھڑے کھڑے حضرت عمر نے ڈسمس کر دیا تھا, کھڑے, یو آر فائرڈ. اور بلال حبشی نے پٹکا ڈال دیا, کتابوں میں لکھا ہے کہ گلے میں ڈالا, کوئی کہتا ہے ہاتھوں میں ڈالا, بہرحال پٹکا ڈالا بلال نے. کس کو؟ خالد بن ولید کو. خالد بن ولید کا یہ ٹریک ریکارڈ تھا کہ خالد بن ولید جب مسلمان نہیں بھی تھا نا, تو عہد میں اس نے مسلمانوں کو جیتی ہوئی جنگ ہروا دی تھی. ایسا بندہ تھا. مسلمان ہونے کے بعد وہ سیف اللہ قرار پایا, اس نے بخی ادھیڑ دیے, خاص کر روم کے, آپ جانتے ہیں. اور حضرت عمر نے مدینہ سے بیٹھ کے ڈسمس کر دیا. موبائل بھی نہیں تھے کہ جی فون مسافر قاصد بھیجا کہ ڈسمس کرو خالد بن ولید کو, ہٹا دو, کیونکہ وہ یہی کہ تلوار کے زور پہ نہیں, خالد بن ولید بہت طاقت پکڑ رہا ہے, ہم پہ انہوں نے حکمرانی کی ہے. سیاستدان اسی طرح ہوتے ہیں. جو ہم نے جناح کے بارے میں پڑھا, جارج واشنگٹن کے بارے میں پڑھے, ہمارا تو یعنی تعلق نواز شریف, یعنی جمائیاں آتی ہیں اب نام سن کے, جمائیاں آتی ہیں, نواز شریف شہباز شریف, آصف زرداری بلاول زرداری, بے نظیر بھٹو, نواز شریف مکھی منتری, یہ ابکائیاں آتی ہیں نام سن کے. شکلیں دیکھ دیکھ کے کرہت آتی ہے خواجہ آصف کی, کرہت آتی ہے رانا سنولک. ہمارا ان سے واسطہ ہے ہمارا. اب کس طرح فوج کے رگڑ کے استنجے, جرنیلوں کے استنجے رگڑ کے مانجھ رہے ہیں, اقتدار رہے. قائد اعظم نے کہا میں کوئی منافق ہوں میں کہ میں انگریزی لباس چھوڑ دوں. بہرحال ہمارا کچھ خبریں ڈسکس کرتے ہیں, ورنہ بات جو ہے نا وہ لمبی ہو جائے گی. اب یہاں پہ دیکھیں, امریکہ نے ٹیرف عائد کیا انڈیا پہ 50%, مارکیٹس کریش ہو گئی. تو کیا کیا انڈیا نے پتہ ہے؟ اجیت ڈوول رشیا پہنچ گئے, پیوٹن سے ملاقات کی انہوں نے, جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں, نیلے پہ دیلا کہ ٹھیک ہے جی دیکھا جائے گا. اسی طرح کرتے ہیں ملک, اسی طرح کرتے ہیں, غیرت اسی طرح ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے. اجیت ڈوول وہاں پہنچ گئے, پیوٹن کو دیکھ کر
ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے نا وہ قبض ہو جاتی ہے پوٹن کا نام سن کے، وہ وہاں پہ پہنچ گیا۔ اگلی خبر یہ ہے کہ اقبال سنگھیڑا، سنگھاڑا، سنگوڑا، الونا پٹھا، یہ پتنی قبلہ ہے، اس نے خواجہ آصف کو فارم 47 پہ جتوایا۔ تو یہ کرپشن نکالے نا جرنیل کے، کیوں جتوایا؟ کیونکہ جتوایا جرنیلوں کے کہنے پہ۔ اس سے اب تک 12 کروڑ ریکور ہو گیا ہے، اس کے علاوہ رولیکس، اس کے علاوہ لینڈ کروزر۔ ہاؤسنگ سوسائٹی کا NOC دینے کے لیے انہوں نے 17 کروڑ مانگے۔ ایک بندہ ہے، ایک بندہ، یہ سنگھاڑا ہے کہ سنگوڑا ہے، سب کسی طرح ہے۔ کریں نا کرپشن ختم، گھر سے شروع کریں، لیکن وہ ایکسٹینشن ہونی ہے تو کرپشن الف لیلہ نہیں، کہانیاں، جنہ پریاں دیوانیاں، کہانی شروع تھی ہے زون۔ اس کے بعد 2 گروپ ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں، ایک گروپ کہتا ہے کہ بہت ہو گیا ہے، یہ بوجھ اب ہم سے نہیں اٹھایا جاتا، ایک گروپ کہتا ہے ٹھیک ہے دہاڑیاں لگ رہی ہیں، دہاڑیاں لگ رہی ہیں نہیں، یہ گروپ ٹھیک ہے، رل مل کے حلوہ مانڈا، دمڑی، روکڑا، ماریاؤ جانیاں۔ محمود خان اچکزئی کہتے ہیں کہ بلوچستان میں ایک سیٹ کے لیے 5 بندوں سے پیسے پکڑے گئے کہ تمہیں جتوائیں گے، ہمیں خواہ مخواہ اس میں، محمود خان اچکزئی کہتے ہیں۔ جاوید لطیف کہتے ہیں کہ شیخو پورہ کی 5 سیٹیں 60 کروڑ میں بیچی گئی، 60 کروڑ میں۔ کس نے بیچی؟ میں نے، آپ نے، جس نے بیچی انہوں نے بیچی۔ بہرحال یہ 2 گروپ ہیں، ایک حلوہ مانڈا گروپ ہے اور ایک گروپ ہے وہ کہتے ہیں کہ اب یہ جو گھوں ہے نا، گھوں ٹوکرا ہمارے سر پہ ہے، گھوں لیک ہو رہا ہے، کانوں پہ گر رہا ہے، ادھر منہ پہ گر رہا ہے، ناک پہ بھی گر رہا ہے گھوں۔ یہ 2 خاندانوں والا یہ 2 گروپ ہیں۔ عبدالعلیم خان پرتگال کا ذکر آیا کہ بڑے لوگ جا رہے ہیں، پراپرٹی والے، سب سے زیادہ عبدالعلیم خان کے لوگ جا رہے ہیں، بریف کیسوں کے بریف کیس لے کر جا رہے ہیں۔ اس نے سب سے پہلے خنجر گھونپا تھا جو ہے نا وہ عمران کی پیٹھ میں، کیونکہ یہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ بننا چاہتا تھا۔ یہ صابر مٹھو کا دایاں بال تھا، وہ جو اسلام آباد میں نخرے اٹھائے ہوئے تھے۔ صابر مٹھو باجوہ کا سمدھی تھا اور اپنے آپ کو وائسرائے سمجھتا تھا کہ میں سمدھی ہوں باجوہ کا۔ باجوہ کا سسر اپنے آپ کو گورنر جنرل سمجھتا تھا کہ میں باجوہ کا سسر ہوں، حالانکہ وہ انسان کا بچہ ہوتا تو باجوہ کو بیٹی نہ دیتا جس طرح باجوہ کی شکل تھی۔ لیکن آپ کو پتہ ہے یہاں رشتے، آپ کو 1000 دفعہ بتا چکا ہوں ٹانگ کے۔ اس کے بعد خواجہ آصف اور نواز شریف کی ملاقات ہوئی ہے، اس کی ایک تصویر جاری ہوئی ہے، اس سے لگتا ہے کہ نواز شریف جو ہے نا وہ خواجہ آصف کو کہہ رہا ہے کہ چل بھوتنی نا، تمہیں جو ہے نا وہ ریحانہ ڈار نے ہرا دیا ہے۔ وہ آگے سے کہہ رہا ہے تو کیڑی جا تو 30 مار خان ہے، تمہیں ڈاکٹر جاسمین راشد نے 80,000 سے ہرایا ہے، پھر دونوں ہنسنے لگتے ہیں۔ بہرحال ان دونوں کی ملاقات ہوئی ہے، دونوں فضول ترین اور جگت بات بندے ہیں۔ اس کے بعد بلوم برگ نے ایک بڑی خطرناک رپورٹ دی ہے، پاکستانیوں کے لیے خطرناک ہے، ویسے تو بڑی زبردست ہے، اگر قائد اعظم کی طرح کوئی بندہ ہوتا۔ بلوم برگ کہتا ہے کہ خطے میں جو سب سے زیادہ ریئر منرلز ہے نا، ریئر قیمتی، وہ پاکستان میں ہے۔ اب بلوم برگ بہت بڑا جو ہے نا وہ جرید ہے اور اس کی رپورٹ ویسے نہیں ہوتی ہوا میں سلیم صافی کی طرح یا منیف فاروق کی طرح۔ یہ اب ہمارے لیے پلس پوائنٹ بھی ہے اور نیگیٹو بھی ہے، یعنی اگر یہ دکاندار ہوئے بنیے تو پھر آپ کو پتہ ہے، اور اگر قائد اعظم جیسا، عمران خان جیسا کوئی ٹکر گیا ہمیں تو پھر انشاءاللہ وارے نیارے ہو جائیں گے۔ 1200 ارب حکومت لے رہی ہے بینکوں سے کمرشل قرضہ، آپ کو روٹی کھلائے گی لنگر کھانے یا اپنا گائیں؟ نہ 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 نہ، اب ویسے ادھر ادھر نہ سوچا کریں۔ 1200 ارب دینے کیپیسٹی چارجز، جو بجلی نہیں بنی ڈالروں میں پیمنٹ کرنی ہے۔ ان 2 خاندانوں نے معاہدے کیے IPPs کے ساتھ، پلانٹ انہوں نے لگائے پاکستان میں، سائی وال، چیچا وطنی، چنیوٹ، یہاں پہ لگائے، پاکستان کی بجلی بنائیں گے۔ ان 2 خاندانوں نے معاہدے کیے کہ پیمنٹ ڈالرز میں ہوگی، بتائیں پیمنٹ ڈالرز میں ہوگی آپ کو، کیونکہ حمزہ شہباز کا بھی ہے، بھائی لوگوں کا بھی ہے، ڈالر روز اوپر جا رہا ہے۔ اب 1250 ارب یہ کمرشل بینکوں سے
سود پہ لے کے ان کو ادائیگی کرنی ہے۔ دیکھیے ایسی جادو نگری، یہ اندر سے اس کو دیمک لگی ہوئی ہے، اندر سے دیمک لگی ہوئی ہے۔ اور مولا کریم ان کو جو ہے نا وہ شداد کی طرح غرق کرے، ان کی بلڈنگوں کو، ان کو زمین پکڑ لے، ان کی یہ ساری جائیدادیں یہیں پہ رہ جائیں۔ بہرحال یہ ہو رہا ہے سارا۔ اب جو ہے نا وہ پہنچے ہوئے ہیں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر امریکہ میں، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ یتیم ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کا سب سے بڑا جو سپورٹر تھا، ان کا سب سے بڑا جو فین تھا، وہ تھا مائیکل کوریلا کوئی بلا، وہ چھت جتنا تھا۔ پچھلے دنوں پاکستان آیا تھا، ہلال امتیاز ملٹری اسے دیا گیا کہ تم اسرائیل کے بندے ہو، اسرائیل کی مدد کرتے ہو، فلسطینیوں کو ذبح کیا، فلسطینی بچوں کو بھوکا مارا، لہذا یہ ہلال امتیاز ملٹری اس کو دیا گیا۔ وہ ریٹائر ہو رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جو نیا چیف آ رہا ہے تو اس کی اتنی زیادہ پاکستان اور ادھر جو ہے نا یہ جنرل عاصم منیر اور ان کے ساتھ اتنی کوئی خاص گپ شپ نہیں ہے، لیکن بن جائے گی۔ وہ کوئی دوستیاں تھوڑی ہوتی ہیں، وہ مفادات ہوتے ہیں۔ مائیکل کوریلا بتا جائے گا کہ بڑا کام کا بندہ ہے، اس کے ساتھ سیٹنگ رکھو، پاکستان میں ان کو جو مرضی ہے کرنے دو۔ تو یہ بھی جو ہے نہیں کہا جا رہا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب امریکہ گئے ہیں کہ اگر مجھے ایکسٹینشن نہیں ملتی تو میں مارشل لاء لگا دوں، سر اجازت مارشل لاء لگا دوں اگر مجھے ایکسٹینشن نہیں ملتی۔ ایکسٹینشن کا زمانہ ہے، کیونکہ ایک خبر یہ مارکیٹ میں آ رہی ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ پھر نواز شریف کی پیٹ میں گڑ 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 ہوتی ہے نا، بندہ کارمینہ لیتا ہے یا کوئی دوائی، کہ نواز شریف کے پیٹ میں گڑ گڑ شروع ہو گئی ہے، اور وہ پھر جو ہے نا کوئی انقلاب کسی طرف ہو، اگو یا پچھو انقلاب نکلنے والا ہے۔ اور وہ سیاسی بیانیے کے چکر میں یہ خواجہ آصف کا استعفیٰ، یہ کرپشن، یہ سارا کچھ، یعنی وہ ایکسٹینشن مشکل ہے۔ یعنی یہ رائے پائی جا رہی ہے کہ ایکسٹینشن جو ہے نا، کیونکہ جب چیف کے آخری مہینے ہوتے ہیں نا، جو بھی چیف ہو، تو جو اگلے جرنیل ہیں ان کے ساتھ نواز شریف تھرو ہو جاتا ہے، جن کا نمبر ہوتا ہے، یعنی ان کے انٹرویو شروع کر دیتا ہے، ان کے ساتھ وہ جوڑ لیتا ہے، جس طرح باجوہ کے دور میں جنرل صاحب کے ساتھ جوڑ لی تھی، اس طرح وہ جوڑ لیتا ہے۔ پھر فوج کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ آج کل کس کے ساتھ بات ہو رہی ہے۔ تو سننے میں آ رہا ہے کہ نواز شریف فیلڈ مارشل صاحب کو ایکسٹینشن نہیں دینا چاہتے۔ اب اس کا دوسرا پہلو بھی ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو مکھیہ منتری ہے، صابر شاگر صاحب کہہ رہے تھے کہ مکھیہ منتری ہر وقت واٹس ایپ کرتی ہے، ہر وقت پنڈی واٹس ایپ کرتی ہے کہ اب یہ کام، اب یہ کام، اب یہ کام، اب یہ کام، واٹس ایپ، اور ادھر سے کتنی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ مکھیہ منتری اور اردلی یہ فیلڈ مارشل صاحب کے جو ہے نا وہ چیلے ہیں، ان دونوں کو فیلڈ مارشل صاحب نے انسٹال کیا۔ نواز شریف کو غصہ ہے کہ مجھے انگلینڈ سے بلوایا، کبوتر اڑوائے اور پھر طوطے اڑا دیے، وزیر اعظم بھی نہیں بنا، جاسمین راشد سے بھی ہروا دیا، پورے ملک میں بے عزت بھی کرا دیا، جاسمین راشد چھیڑ بن گئی۔ تو یہ جو اندر کھچڑی ہے، سعد رفیق نے بھی ایک ٹویٹ کر دیا، کل آپ کو بتایا تھا کہ ایک نون لیگی کہتا ہے کہ اب ہمیں کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہم خسرے ہیں، ہم خسرے ہیں اور ہم جو ہے نا وہ ناچ بجا رہے ہیں، ہم ناچ رہے ہیں احکامات پہ۔ واقعی بندے کی کوئی تو سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے نا، کہ سرکاری ملازموں کے کہنے پہ آپ ناچیں، کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، ہگو، شلوار اتارو، کپڑے اتارو، چڈی اتارو، بنین ادھر ٹانگو، اور آپ کرتے جا رہے ہیں۔ یعنی آپ سیاستدان ہیں، آپ حلقے میں جاتے ہیں، آپ بڑے وزادار ہیں، آپ کے ڈیرے ہیں، ادھر حوالدار تو آپ کو آگے لائی جاتا ہے، اتنے صوبیدار تو آپ کو بینت مارنا پہ ہے، اور ان احکامات پہ آپ چل رہے ہیں۔ تو بات تو اس کی ٹھیک ہے کہ وہ خسروں والا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یعنی باٹم لائن یہ ہے کہ نواز شریف کے بارے میں یہ جو چھیڑ چھاڑ شروع ہو گئی ہے کہ جی نواز شریف نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں بس فیلڈ مارشل صاحب، اور یہ نواز شریف کا ویسے بھی ریکارڈ ہے، باجوہ کو اس نے ووٹ دلوائے تھے، وہ اور چکر تھا، لیکن نواز شریف نے کسی آرمی چیف کو ایکسٹینشن نہیں دی۔ یہ ریکارڈ چیک کر لیں، ریکارڈ چیک کر لیں۔ کیانی کو ایکسٹینشن دی تھی زرداری نے،
बाजवा को एक्सटेंशन दी थी इमरान खान ने, और वो गलती इमरान खान की किस तरह गले पड़ी। हाँ, नून लीग ने वोट दिए थे बाजवा को, बाकी मुशर्रफ और अयूब और ज़िया वो तो खुद ही सारा कुछ करते रहे। मुशर्रफ को बाबर्दी सदर के लिए वोट दिया था काफ लीग ने, यानी नून लीग के ज़्यादा लोग थे। नवाज शरीफ ने एक्सटेंशन नहीं दी। अब नवाज शरीफ वो रिकॉर्ड बरकरार रखते हैं या वो रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ कहते हैं भाई जो जनरल या चीफ होता है वो 3 साल के लिए। यही बात चीफ को अमेरिका ले गई, और फिर माइकल कुरेला, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। माइकल कुरेला की अलविदाई तकरीब है, वो सबसे बड़ा सपोर्टर था। वो वाइट हाउस और GHQ में राब्ता था माइकल कुरेला, वो गया, नया चीफ आ गया वहाँ पे भी। तो ये आने वाले जो दिन हैं, ये नवंबर तक, मैंने आपको बताया कि अलिफ लैला की कहानी, सास भी कभी बहू थी, कुमकुम, कोको, वो जो ड्रामों की ये चलती रहेगी। आप पे रंग बिरंगे चूरन, खट्टे मीठे चूरन। अब हम करप्शन के खिलाफ हो गए हैं, अब हम मुसलमान हो गए हैं, अब हम खतने करवा रहे हैं, अब हम ये करवा रहे हैं। टेंशन एक्सटेंशन है, आप पहुंचिए फिर एक्सटेंशन, और ये बड़ी भारी होती है पाकिस्तान पे, बड़ी भारी होती है। क्योंकि आपको पता है कि चीफ होना पाकिस्तान में अमीरुल मोमिनीन होना, चीफ होना खलीफा होना, चीफ होना मोहम्मद बिन सुलेमान होना, बाकी आपको पता है सारा खली वली प्रोग्राम है। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।